العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. طلبہ عزیز، ہرقل سے متعلق طویل حدیث کا درس چل رہا ہے. ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پڑھایا اور اس کی تحقیقات کے لیے ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جتنی باتیں ابو سفیان نے صاحب خط یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلائی، وہ ساری باتیں حق، سچ اور واقع کے مطابق تھی. ہرقل نے ساری باتوں کو سن کر کے اپنے ہر سوال کے جواب میں جو بات بھی ابو سفیان سے اس نے سنی، تو ہرقل یہ فیصلہ لیتا گیا کہ یہ بات جو ابو سفیان نے کہی یہ بھی نبوت کی علامت ہے، یہ بھی نبوت کی علامت ہے، یہ بھی نبوت کی علامت ہے. تو جتنے بھی سوالات کیے تھے 10-11 سوالات، وہ سارے کے سارے علامات نبوت قرار دیے. اور اس نے اپنے اندرون کا اظہار بھی کیا. عبارت کی تطبیق یہاں تک ہو چکی ہے: وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. اس سے پہلے آپ دیکھیے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. ابو سفیان کو خطاب کر کے کہا کہ ابو سفیان، تم نے جو باتیں بتلائی ہیں اس خط لکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر وہ باتیں سچ اور حق ہیں فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. تو یہ شخص میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا بہت جلد مالک بن جائے گا. یعنی ہمارا ملک بھی اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گا اور وہ ان ملکوں کا مالک ہوگا. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. اور مجھے پہلے سے یہ علم تھا، آسمانی کتاب پڑھ کر یا کچھ دوسرے علوم و قرائن کی بنیاد پر یہ علم تھا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، تشریف لانے والے، اور تمہاری ساری باتیں انہی کے حق میں جا رہی ہیں، ان کی نبوت کو ثابت کر رہی ہے. مجھے معلوم تو تھا کہ وہ آنے والے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہاری قوم سے ہوں گے. پھر آگے جو بڑی بات کہی فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ. اسکرین پر دوسری سطر میں دیکھیے فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس محمد تک پہنچ سکتا ہوں تو لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان سے ملنے کی تکلیف اٹھاتا،
بھرپور کوشش کرتا، تجشم یا تجشمن، بتکلف پہنچنے کی اور ملنے کی کوشش کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور میں اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، یعنی اسی میں اپنی عزت سمجھتا اور اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے وہ خط منگوایا جو خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دحیہ کلبی جب خط لے کر مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو یہ خط ڈائریکٹ دحیہ کلبی ہرقل کے پاس نہیں لے کر پہنچے، اور ڈائریکٹ پہنچنا بہت مشکل بھی تھا، اس لیے اس کے نیچے کی جو شخصیات تھیں اس میں ایک بصرہ کا گورنر تھا اور امیر تھا۔ اس عظیم بصرہ کے پاس دحیہ کلبی یہ خط لے کر کے پہنچے، اور عظیم بصرہ نے، اس گورنر نے وہ خط ہرقل کو دیا، وہاں پہنچایا، پھر ہرقل نے اس کو پڑھا، یہ ترتیب ہوئی، اور خط پہنچا جب ہرقل کے دربار میں تو دحیہ کلبی بھی وہاں پہنچائے گئے۔ بہرحال اب خط پڑھا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، ابو سفیان کے سامنے وہ خط منگوایا گیا، پڑھا گیا، تو اس میں یہ لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ تھوڑی سی نگاہ خط کی لطافت پر اور اس کی نزاکت پر بھی ڈال لی جاوے۔ پہلی بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ بسم اللہ جو مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کو چھوڑا نہیں آپ نے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بہت سارے خطوط میں، بہت ساری تحریرات میں 786 لکھا ہوا نظر آتا ہے، ایک معمول سا بن گیا ہے 786۔ کیوں 786 لکھا جاتا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 786 بسم اللہ کا عدد ہے۔ پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے بطور مدعا کے کہ 786 سے بسم اللہ کی سنیت ادا نہیں ہوتی، اس کی سنیت پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے 786 کی وجہ سے چونکہ بسم اللہ سے لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے 786 لکھنا ممنوع ہوگا، مکروہ ہوگا، باعث ترک سنت ہوگا، اور جو چیز ترک سنت کا باعث بنے وہ خود قابل ترک ہوگی، اس لیے 786 نہیں لکھنا چاہیے۔ رہ گئی بات اس کے ذیل کی کہ بسم اللہ کا عدد ہے 786، اس کو بھی اصحاب اعداد نے جوڑ توڑ کر بتایا کہ بسم اللہ کا عدد نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ، اگر بسم اللہ کا عدد ہو بھی تو بہت ممکن ہے کہ بسم اللہ کا عدد ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور عبارت کا بھی یہ عدد بن جاوے۔ مثلاً آپ موٹی بات سمجھیں، حروف کے مجموعے پر جو عدد بنتا ہے، حروف کی ترتیب بدل دی جاوے تب بھی وہی عدد رہے گا۔ مثلاً رفیق جتنے حرف ہیں اور جو حرف ہے وہی حروف فریق میں بھی ہے، تو فریق اور رفیق کا عدد کوئی نکالے گا تو عدد تو برابر نکلیں گے دونوں کے۔
لیکن دونوں کے معنی میں تضاد ہے، دونوں کا معنی جدا جدا ہے۔ پتہ چلا عدد سے کسی عبارت کی تعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک عبارت آپ مراد لیتے ہیں تو دوسرا آدمی کوئی دوسری عبارت جو مدعا کے خلاف، مقصود کے خلاف، عقیدے کے خلاف عبارت بن سکتی ہے۔ اس لیے 786 کی اجازت شریعت کی روح سے نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 786 اگر نہ لکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تحریر کریں تو اللہ کے اس میں 3 نام ہیں، ان ناموں کی توہین اس میں ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ خطوط جو لکھے جاتے ہیں کہیں بھی پڑھنے کے بعد لوگ ڈال دیتے ہیں، تحریرات کہیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو کثرت سے جب لکھنے کا سلسلہ جاری ہے تو کثیر الکتابت مواقع پر 786 کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ بسم اللہ کی بے حرمتی سے بچا جا سکے۔ اس کا جواب تو اسی واقعے میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خط بھیجا، یہ سب غیر مسلم لوگ تھے، یہ عیسائی بادشاہ تھا، آپ نے کہیں کسی اور جگہ پر بھی تحریر فرمائی جو کفار میں سے تھے، لیکن آپ نے ہر جگہ بسم اللہ ہی لکھی، اللہ کا نام ہی تحریر فرمایا۔ پتہ یہ چلا اچھا، اور یہ وہ جگہیں تھیں جہاں بسم اللہ کے اور خط کے پامال کیے جانے کا امکان شدید تھا، بے حرمتی کا ظن غالب بھی تھا، اس لیے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کے دین سے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دین کو آپ کو نہ چلنے والا دین بتلا رہے تھے اور ایک نئے دین کی آپ تبلیغ کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں مخاطب بھڑکنے والا تھا، اور پیش بھی آیا۔ کسریٰ بادشاہ کے پاس آپ نے خط لکھا تو کسریٰ نے خط کی توہین کی، خط کو پھاڑ ڈالا، جس کا قضیہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو یہ مواقع بے حرمتی میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی جگہوں پر، یعنی تمام جہاں جہاں بھی مناسب آپ نے سمجھا، شاہان زمانہ کے پاس خطوط لکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا۔ اس میں معلوم یہ ہوا کہ بے حرمتی کے ظن غالب ہونے کے باوجود بھی بسم اللہ کا لکھنا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ اس لیے کہ یہ اسلامی تحریر کا شعار ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیے، جب صلح نامہ تیار ہو رہا تھا صلح حدیبیہ کا، تو صلح حدیبیہ اس قدر سخت عداوت کے ماحول میں اس وقت کا صلح نامہ بنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے اپنے کئی سو صحابہ کو لے کر کے آپ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس قدر سخت دلی دکھلائی کہ آپ کو واپس کر دیا اور طواف کرنے کی، حرم شریف میں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ عداوت اس قدر شدید تھی۔ اب اس موقع پر جو تحریر تیار ہوگی اس میں اللہ کا نام اگر لکھا جاوے تو غالب کیا بلکہ یقین کے درجے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ توہین کریں گے، بے حرمتی کریں گے، مگر پھر بھی اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اور سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جانتے، پھر آپ نے لکھوایا بسمک اللہم، مگر اس میں بھی تو اللہ کا نام آیا اور آپ نے اولاً لکھا، آپ نے اولاً اس میں بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں محض بے حرمتی کے اندیشے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، خط لکھنے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ لکھتے ہیں از طرف فلاں، یہ اصل میں اسی خط سے یہ طریقہ ماخوذ ہے، من محمد عبد اللہ و رسولہ سے یہ طریقہ ماخوذ ہے، اور ایسے ہی لکھنا چاہیے تاکہ خط پڑھنے والے کو ابتدا ہی میں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے کون بات کر رہا ہے اور ہم کو کون پیغام دے رہا ہے، تاکہ اس کی بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بھول کرتے ہیں کہ یا تو نام لکھتے ہی نہیں، یا پھر لکھتے ہیں تو بالکل آخر میں لکھتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے کا خط مکمل ہونے کے بعد اگر وہاں تک نگاہ نہیں گئی، دھیان نہیں دیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا خط پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے ہم کلام کون تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ غضب یہ کرتے ہیں کہ آخر میں نام تو لکھتے ہیں لیکن نام نہیں لکھتے، دستخط کرتے ہیں، اور دستخط بھی ایسا ان کا ہوتا ہے مثل جلیبی کے کہ فرشتوں کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاوے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ خط کس کا آیا تھا، اس کو کس اعتبار سے کس خطاب سے ان کو جواب دیا جاوے، اس کی حیثیت ہم متعین نہیں کر پاتے، متکلم کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ اسلام کے مزاج سے ہٹ کر ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ انسانیت میں کوئی بھی ایسا کام جس کے کرنے سے ہمارے کسی ساتھی کو تکلیف ہو، کبھی بھی یہ انسانی دروس میں سے، انسانی صفات میں سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد، یہ تحریر فرمایا من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ آپ نے اپنی صفات میں، اپنے تعارف میں سب سے پہلے تو اپنا ذاتی نام پیش کیا، اس کے بعد اپنی 2 صفت تحریر فرمائے، عبد اللہ و رسولہ۔ آپ کو اپنی صفت عبدیت بہت پیاری لگتی تھی اور اللہ کو بھی یہی پیاری لگی۔ معراج کی کہانی میں اسریٰ بعبدہ، قرآن مجید کے نزول کے موقع پر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدیت جس میں اب انسان اپنی کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ خدا کی خدائی کا اقرار کرتا ہے، بحال رکھتا ہے، اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ صفت بہت پسند ہے۔ اور دوسری اپنی صفت تحریر فرمائی، اپنا منصب آپ نے بتایا کہ میں خط کیوں لکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا آدمی جہاں تعارف کی ضرورت ہو وہاں اپنا تعارف کرا سکتا ہے کہ میں فلاں مدرسے کا مفتی ہوں، فلاں ادارے کا محتمم ہوں، وہ اپنی حیثیت بتلا سکتا ہے محض تعارف کی غرض سے، تعریف کی بنیاد پر نہیں، تعارف کی بنیاد پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 2 وصف ذکر کیا، من محمد عبداللہ، ایک ذاتی وصف پیش کیا ہے، اور ایک جو ہے آپ نے منصبی وصف پیش کیا، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے پاس جو روم کا بڑا آدمی ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ آپ نے ہرقل کو بادشاہ نہیں کہا، ملک الروم نہیں لکھا، عظیم الروم کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو بادشاہ، ہرقل کو بادشاہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ اگر لکھ دیتے تو پھر یہ تصدیق ہو جاتی کہ آپ نے گویا ہرقل کو بادشاہ مان لیا۔ ہرقل بادشاہ نہیں ہے، اس لیے کہ روئے زمین کا مالک اور بادشاہ تو اللہ ہے، البتہ اللہ پھر اپنے بندوں میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور خدا کا خلیفہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ اس مسلمان ہوگا،
اس لیے ہرقل کو یا کسریٰ کو کسی کو بھی آپ نے ملک روم یا ملک کسریٰ نہیں لکھا، ملک فارس نہیں لکھا، الی ہرقل عظیم الروم۔ اب اگلی گفتگو اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.